السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ القدر کریں گے اور اس سورت کی آیات کی ترکیب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلی جو آیت ہے انشاءاللہ کون سی سسٹر ہمارے ساتھ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ مجھے بتائیں جو شروع میں انا آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میں اس ماسبہ بالفعل یا حرف تاکید۔ بالکل ٹھیک۔ یہ انا جو ہے حرف اس کو ناصبہ بھی کہہ سکتے ہیں، حرف تاکید بھی کہہ سکتے ہیں اور مشبہ بالفعل ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ الف کا جو ہے یہ اضافہ کیوں ہوا ہے؟ ان کے ساتھ میں جی جی کیونکہ یہ وہ جو فعل کو اسم بنانے کے لیے، جملہ اسمیہ بنانے کے لیے جو فاعل ادھر چلی گئی ہے، نحنو فاعل۔ فاعل کہیں گے یا اسم انا کہیں گے؟ جی اسم انا نہیں، اب ٹھیک ہے، اسم انا کہیں گے یہ جی۔ اس میں انا شامل ہے، انا پلس انا، سوری جی انا پلس نحنو، نوٹ انا، جی نحنو ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ انا ہوتا تو انی ہوتا، یہ انا پلس نحنو ہے، ٹھیک ہے۔ جمع متکلم کا صیغہ ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ نحنو جو ہے نا یہ اسم انا ہے، نحنو اسم انا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ جو الف اٹیچ ہے یہ اس وقت حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ اسم انا بن رہا ہے، نحنو اس کا اسم انا ہے۔ انزلنا ہو، یہ کیا ہے؟ انزلنا، پہلے صرف اتنا بتا دیں۔ انزلنا میں فعل ہے، ٹھیک ہے، کون سا ہے؟ باب افعال سے، باب کون سے؟ باب افعال۔ ہاں گڈ۔ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون، زا اور لام۔ اور یہ ماضی ہے یا مضارع؟ یہ ماضی ہے۔ دیٹس گڈ، فعل ماضی ہے اور نون زا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور آپ نے بتایا کہ یہ باب افعال سے ہے، جو کہ نشانی شروع میں ہمیں حمزہ جو ہے مل گئی، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ باب افعال سے ہے کیونکہ شروع میں حمزۃ القطع جو آ گیا ہے، اس سے ہمیں کلیئر پتہ چل گیا۔ نون زال لام روٹ لیٹرز نکال کے الف جو حمزۃ القطع جو شروع میں لگا ہے یہ اضافی ہے، اور یہ اضافی اس لیے ہے کیونکہ باب افعال سے ہے۔ اب یہ جو آگے نا کی ضمیر لگی ہے یہ کیا ہے؟ یہ فاعل نحنو ہے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، نحنو فائل ہو گیا۔ اچھا، اب آگے جو ہو کی ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ یہ میں مفعول ہو گیا پھر، کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے تو ضمیر متصل ہے، ماشاء اللہ، پرفیکٹ۔ ہوتے ہیں تو مفعول ہی اسم ہوتے ہیں۔ ضمیر متصل ہو گیا اور یہ اس وقت منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن کر آ رہے ہیں۔ ویری گڈ، کیونکہ یہ مفعول کی جگہ پر ہے، ویری گڈ۔ اچھا اب آگے آ جائے فی کے اوپر، فی کیا ہے؟ حرف جر۔ فی حرف جر ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیلۃ القدری یہ کیا ہے؟ لیلتی میں مضاف بن رہا ہے، القدری مضاف الیہ۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی۔ ویری گڈ۔ اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے حرف جر فی کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور۔ مجرور۔ اب یہ جو ہے نا اسکرین میں جو مضاف الیہ ہے نا وہ الیہ کٹ ہو چکا ہے، اس کے اوپر وہ دوسرا آ گیا ہے، چلے وہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ مضاف الیہ ہے کیونکہ وہ پیچھے ہو گیا۔ اچھا، جار مجرور مل کے یہ کون سا مرکب بنے گا؟ جار مرکب جاری۔ مرکب جاری۔ اب یہ جار مجرور مل کے جو مرکب جاری ہے یہ انزلنا فعل کے لیے کیا بنے گا؟ یہ متعلق فعل بنے۔ متعلق فعل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب انزلنا فعل اپنے فاعل نحنو فاعل اور ہو جو مفعول اور متعلق فعل سے مل کر پورا کون سا جملہ بنے گا؟
اس میں اننا تھا تو یہ سارے پورے خبرو اننا بنے. پہلے یہ جملہ بتائیں گے کون سا انزلنا سے شروع جو اچھا ہو رہا ہے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا. ہاں جملہ انزلنا فعلیہ. سے اب جی پھر پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ خبر انا بنے گا. جی ٹھیک ہے, پورا جو جملہ فعلیہ ہے. اب اسم انا خبر انا مل کے اب یہ کون سا جملہ بنے گا؟ یہ اب جملہ اسمیہ بنے گا. اب جملہ اسمیہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. جی جی. اب اس کا ترجمہ کریں. انا بے شک ہوں اس کے بعد انجلنا ہو ہم نے اسے اتارا. ہاں ہم نے اسے نازل کیا یا ہم نے اتارا. ہم نے اسے نازل کیا فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں. بے شک ہم نے نازل کیا اسے قدر کی رات میں یا لیلۃ القدر میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ میں اسکرین پہ یہ بھی دکھا دوں. یہاں پہ یہ الہی ہے یہاں پہ جو کہ وہ نیچے مس ہو گیا ہے. اگلی اسکرین آ گئی ہے. چلے ٹھیک ہے نیکسٹ آیت پہ کرتے ہیں. وہ مضاف الیہ تھا ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ وہ علیحدہ ہو گیا تھا. جی نیکسٹ سورت ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گے انشاءاللہ؟ میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو واو ہے یہ کیا ہے؟ یہ واو عطف ہے میم عطف ہے. ٹھیک ہے, اس کو واو عطف بھی کہہ سکتے ہیں اور واو جو ہے نا ایک اس کو حرف اعتراضیہ بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طرح ٹھیک ہے. واو عطف بھی اگر کہیں گے تو جو پچھلی آیت تھی نا وہ معطوف علیہ بن جائے گی اور یہ والی آیت جو ہے یہ معطوف بن جائے گی. جی ٹھیک میم. ہے تو اور دونوں ہی طرح. ٹھیک ہے. ماں کیا ہے؟ ما اسم استفہام ہے اور یہ مبتدا اسم استفہام ہے اور یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے میم. بالکل. نکرہ بھی بعض دفعہ مبتدا بن کے آتے ہیں. ماں اسم ہے نا, اسم بن کے آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میم. جس طرح ما ایو تھا یہ اصل میں. یہ میں اسکرین سے اچھا اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا. چلے ٹھیک ہے. ادراکا یہ کیا ہے؟ میم یہ فعل ہے. ادرا یعنی فعل ہے. بالکل. کون سا فعل ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بتائیں. فعل یہ باب افعال میں سے ہے میم. ٹھیک ہے. اور یہ باب افعال سے ہے. ہے یعنی دال را یا ناقص یائی ہے یہ اور یہ اور فعل ماضی یا فعل مضارع؟ یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہو گیا. فعل ماضی ہے. درا یا دال را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. باب اور افعال زوات سے سے ہے. میم ذرا یضرب سے ہے. نہ یہ شروع میں حمزۃ القطع کس لیے لگا ہے پھر؟ حمزۃ القطع تو باب باب افعال سے ہے. افعال کی وجہ سے میم آ گیا نا. یہ افعال میں سے ہے. آپ نے کیا بولا؟ درا یا یدریو ایسے ہی بولا آپ نے؟ جی وہ میں نے وہ حمزہ لگا نا میم. وہ تو حمزہ لگا وہ باب افعال میں چلا گیا. میں ٹھیک ہے. ویسے بتا رہی ہوں کہ یہ باب یہ زوات سے آتا ہے نا. اچھا اگر ہم ویسے اگر باب داد سے آئے تو میں سمجھی آپ یہ کہہ رہی ہیں باب داد سے ہے تو تب آپ نے دارا یا یدریو پڑھا تو اس وجہ سے, کیونکہ یہ ورنہ یہ باب اس وقت باب افعال میں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت یہ باب داد سے نہیں ہے. جی میم. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ اچھا کا کی جو ضمیر ہے یہ کس لیے ساتھ لگی ہے؟ یہ میم یہ پھر وہ ہو گئی نا ادرا کا تمہیں کیا معلوم. جب ضمیر ساتھ کسی فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے تو وہ کیا بن کر مفعول آتی ہے؟ آتی ہے نا میم. تو وہ مفعول مفعول بن کر آتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو یہاں پہ یہ جو کھڑی زبر کے اوپر سرکل کیا ہے یہ میں نے آج کیونکہ ڈیوائس چینج کی ہے تو اس وجہ سے میری یہ چیزیں جو ہے نا سرکلز اور آگے پیچھے ہو گئے ہیں. آج ہی میں نے ابھی صبح ہی ڈیوائس چینج کی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو چیک نہیں کیا تھا. تو یہ کھڑی زبر کے اوپر تھوڑا سا ادھر سرکل ہو گیا. جو کھڑی زبر ہے یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جو روٹ لیٹر ہے وہ یا ہے, چھوٹی یا ہے. یس میم. جی. اور یہ جو شروع میں حمزۃ القطع لگا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ باب افعال سے ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ اس جو میں ہوا یائی اس کے میں فاعل ہے اور ہوا انتا فائل. اس میں مفعول ہے جو کا کی ضمیر لگی ہوئی ہے. جی. اچھا اب آگے پھر سے ایک ما آیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بھی استفہام ہے. ما ما کیا اسم ہے. استفہام. اب یہاں پہ یہ دوبارہ سے مبتدا بن کر آئے گا. ٹھیک ہے, جی کیونکہ اسم ہے اور اسم سے جب جملہ ایک شروع ہوگا, ایک بات شروع ہوگی تو وہ پھر مبتدا کی جگہ پر ہوگا.
یہ تو مبتدا ہو گیا. اب اس کی خبر ڈھونڈنی ہے تو لیلۃ القدر یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے میم. یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے اور مفعول دوسرا بن رہا ہے. یہ مفعول بھی ویری بن گڈ. رہا ہے. مفعول بنے گا پورا جملہ اسمیہ ما لیلۃ القدر. جب ہم پورا مبتدا اور خبر ملا کے پورا جملہ اسمیہ بنائیں گے تو وہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ مفعول بنے گا. ادراک کا ادراک فعل کے لیے دوسرا مفعول بنے گا. جی یہ مفعول 2 ہو گیا. ٹھیک ہے. ادراک فعل جو ہوتا ہے نا یہ 2 مفعول ریکوائرمنٹ اس کی ہوتی ہے کہ 2 مفعول چاہیے کہ کسی کے بارے میں پتہ کرنا اور کیا پتہ کرنا. کہ تمہیں ہم کہتے ہیں نا تمہیں پتہ ہے تو اب اگلا پوچھے گا کس کے بارے میں اور کیا پتہ ہے. تو 2 چیزیں ٹھیک. یعنی کہ کس کے بارے میں انفارمیشن اور کیا انفارمیشن کیا ہے. تو 2 یہ ریکوائر کرتا ہے مفعول. تو یہاں پہ پھر اس لیے 2 مفعول ہے. کا کی ضمیر بھی مفعول ہے اور آگے ما لیلۃ القدر کے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو انفارمیشن آگاہی دی جا رہی ہے. ادرا بیسیکلی یہ ہے آگاہی دینا آگاہ کرنا. تو جس کو آگاہ کیا جائے اور جس کے بارے میں آگاہ کیا جائے تو 2 مفعول ہو گئے. پھر ٹھیک اب ہے. ادرا فعل اپنے 2 مفعول سے مل کر اور ہوا فاعل سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ بنا. یہ پورا بن گیا جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ ما جو شروع میں پہلا والا ما ہے ما استفہامیہ مبتدا جو بن رہا ہے اس کے لیے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ یہ اس کی خبر بن گیا. اب اس کی خبر بن گیا. ویری گڈ. اب یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. گڈ. ٹھیک ہو گیا. اب اگر یہاں پہ یہ واو عاطفہ ہوتا نا تو ہم اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ بن کے یہ معطوف بن گیا. ٹھیک ہے. جی وہ بھی ترکیب بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہر آیت کو نا 2-3 طرح سے ترکیب دیا جا سکتا ہے اور وہ سب طریقے ٹھیک ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ایک طریقہ ٹھیک ہوگا. وہ بھی طریقہ بالکل ٹھیک ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اب فالو تو کسی ایک چیز کو فی الحال کرنا پڑے گا اسکرین کے اوپر تو وہ پھر میں نے اس لحاظ سے یہ کر لیا. اچھا اب اس کا آپ ترجمہ کریں. وما اور کیا ہے. ادرا کا یعنی تمہیں کیا معلوم اور تمہیں کیا معلوم. اس میں ما ایو یہاں پہ ویسے وہ ہے مخصوف. وما ادرا کا اور تمہیں کیا معلوم ما کیا ہے لیلۃ القدر قدر کی رات. تمہیں کیا معلوم کی رات کیا ہے. بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ. یہ جو اعتراضیہ جو ہے نا وہ اسی سینس میں ہے کہ جس کو ترجمہ جب ہم جس لہجے میں کر رہے ہیں نا کہ تمہیں کیا پتا اس سینس کے لحاظ سے اس واو کا واو کو نام دیا گیا اعتراضیہ اس سینس کے حساب سے. اور اگر اس کو پچھلی آیت سے بھی جوڑا جائے جو کہ ہے اس کا کنیکشن تو پچھلی آیت سے بن رہا ہے کیونکہ پہلے اس رات کے بارے میں ذکر ہوا تو پھر وہ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ یہ معطوف بن گیا اور وہ پچھلی آیت معطوف علیہ بن گئی. تو دونوں طرح سے اس کو ہے کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری دوسری آیت کمپلیٹ ہوئی. اب نیکسٹ آیت نمبر 3 ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گی؟ جی میں رابعہ سعید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر رابعہ آپ مجھے یہ بتائیں لیلۃ القدر یہ پھر سے آیا شروع میں تو اب یہ لیلۃ کیا ہے؟ القدری پھر یہ مرکب اضافی ہے. لیلۃ بالکل ٹھیک. مضاف ہے کیونکہ وہی پچھلا والا ہے یہاں. بالکل ٹھیک ہے. جی. اور یہاں پہ لیلۃ القدر اس وقت اس کس مقام پر ہے کیا بنے گا؟ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس سے تو مبتدا بن جائے گا. ماشاء اللہ پرفیکٹ. یہ پورا جو مرکب اضافی ہے یہ چونکہ جی شروع میں یہ جو شروع سے ابتدا ہو رہی ہے اور دیکھیں اس کے تا جی مربوطہ کے اوپر پیش بھی ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے القدری. تو اس کا مطلب کہ یہ معرفہ بھی ہے پورا مرکب اضافی اور یہ حالت رفع میں بھی ہے. مبتدا کی ریکوائرمنٹ جی پوری ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے اس کو جی کہا جائے گا کہ یہ مبتدا ہو گیا. جی. خیرن یہ کیا ہے؟ خیرن یہ مصدر ہے کیا؟ مصدر بنے گا لیکن یہ ویسے اس جملے میں اب کیا بنے گا؟ مبتدا ہو گیا اب کیا چاہیے ہمیں؟ خبر. خبر. یہ مصدر نہیں خبر ویسے یہ اسم تفضیل ہے. یہ کیا ہے؟ تفعیل. یہ اخیرو جی. تھا. اچھا. افعال ہوتا ہے نا افعلو وزن اس کے اوپر ہے. یہ افعالو اخیرو تھا تو خیرن بنتا ہے. اسی طرح اشررو ہوتا ہے تو وہ شررن بن جاتا ہے. اس میں 2 را ہوتے ہیں تو یہ اسم التفضیل ہے.
یعنی کہ کسی اس میں برتری کا معنی آتے ہیں. اب یہ خیرون جو ہے اس وقت نکرہ ہے، حالت رفع میں ہے، تو یہ بن جائے گا پھر خبر. اچھا من کیا ہے؟ من حرف جر ہے، اچھا ٹھیک ہو جار گیا. ہو گیا، اور الفی اس حساب سے مجرور ہو گیا، لیکن یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے. اور شہرین جی پھر وہی چیز ہو گئی، اسم التفضیل ہی لگ رہا ہے یہ بھی. نہیں نہیں یہ نہیں ہے اسم التفضیل. اسم التفضیل کی ایک اچھا بڑی نشانی یہ کہ وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. اچھا اسم اچھا تنوین آتی بھی ہے لیکن بہت سی، یہ جو خیرون پہ تنوین آئی ہے یہ نکرہ ہے اس وقت کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے. لیکن یہ جو افعلو کا وزن ہوتا ہے، اکبرو افعلو، وہ جو خاص اس وزن کے اوپر آئیں گے نا، وہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ اخجرو سے خیرون بنا ہے نا، تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر تنوین آ گئی ہے. لیکن یہ جو شہرین ہے نا، یہ اسم تفضیل نہیں ہے، یہ یہاں پہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اچھا وہ چونکہ یہ پتہ دے رہا ہے تو ظرف مکان بھی تو ہوا جو آپ بتائی تھی. شہر مہینے کو کہے، مہینے کو زماں کہیں گے، ظرف زماں. مہینے ایک وقت کو بتایا جا رہا ہے. جی جی تو الفی جو ہے یہ ایک گنتی کا عدد ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کے 10 تک جب گنتی کا کوئی حرف آئے، اس کے علاوہ 100 کا لفظ آئے، 100 کا عدد، یا پھر 1000 کا عدد آئے، تو جب یہ عدد آئیں گے تو یہ ہمیشہ مضاف بن کر آئیں گے، اور ان کے بعد جو پھر لفظ آئے گا وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا. جی تو ٹوٹل کتنے لفظ ہوئے؟ 7 8 9، ٹوٹل 9 لفظ ہیں، 3 سے لے کے 10، 7 بن گئے تقریباً، ٹھیک ہے نا. اور پھر 100 کا حرف، 100 کا عدد، اور 1000 کا عدد. تو یہ جو عدد ہوتے ہیں یہ مضاف بن کر آتے ہیں. تو اس وقت الفی جو ہے نا یہ 1000 کا عدد ہے، 1000 کا عدد ہے. اس کے بعد جو پھر لفظ جو کلمہ آئے گا وہ مضاف الیہ بنے گا. اچھا یہاں جی پہ ایک چیز یہ بھی بتاتی چلوں، اب الفی تو 1000 زیادہ کا میننگ دے رہا ہے، اس کے اندر جمع کے مفہوم اس کے اندر شامل ہے، یعنی زیادہ ہے نا عدد، جی بڑا عدد ہے. جی لیکن جو جی مضاف الیہ ہوگا وہ واحد آئے گا، مضاف الیہ واحد آئے گا. کس کس چیز کے لیے؟ 100 کے عدد کے لیے اور 1000 کے عدد کے لیے جو ہے یہ جو مضاف الیہ آتا ہے وہ واحد آتا ہے. لیکن 3 جی سے لے کے 10 تک کے جو عدد آئیں گے اس کے لیے جو مضاف الیہ آئے گا وہ جمع کا صیغہ ہوگا، وہ جمع بن کر آئے گا. جی ٹھیک ہے، وہاں پہ مضاف الیہ جمع ہوگا. تو یہ اس طرح سے یہ جو گنتی کا ہے نا عدد معدود، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں پورا ایک الگ لیکچر بناؤں گی انشاءاللہ. تو جی الفی مضاف ہو گیا، شہرین مضاف الیہ ہو گیا، مل کے یہ پورا مرکب اضافی. اور یہ پورا مرکب اضافی من حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ وہ مجرور. یہ بن جائے گا مجرور. اب یہ جار مجرور جو ہے اس جملہ اسمیہ کے اندر یہ کیا مقام رکھتا ہے؟ متعلق خبر بن جائے موجود گا. ہے اس میں. ہاں متعلق کس کے ہوگا؟ متعلق خبر، کیونکہ یہ 8 جی چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں جار مجرور. تو 8 چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے نا وہ اسم التفضیل بھی ہے. اسم التفضیل کے بھی کے جو ہے نا یہ وہ متعلق بنتے ہیں. تو اس وقت خیرون جو ہے اسم التفضیل ہے. تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کے اب کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ، مبتدا خبر اور متعلق خبر یہ پورا مل کے بن گیا جملہ اسمیہ. اب جب اس کا آپ ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیرن بہتر ہے، من سے الفی شہرین 1000 مہینوں سے، من الفی شہرین بالکل 1000 مہینوں سے. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، قدر کی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. ہاں رمضان المبارک کا جی مہینہ جی بھی اب قریب قریب ہے. اللہ پاک ہم سب کو خیریت سے جی رمضان جی المبارک نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور جی آخری 10 راتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ چلیں آمین. ٹھیک، آمین. جی نیکسٹ آیت ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں یہ تنزلو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے ٹھیک اور ہے، کون سا؟ فعل ماضی ہے اور باب
اچھا فعل ماضی کی آپ کو اس میں کون سی نشانی ملی کہ یہ فعل ماضی ہے؟ جی آپ نے کہا فعل ماضی ہے، آپ کو فعل ماضی کی کوئی نشانی اس میں نظر آ رہی ہے؟ تفعل یتفعل تتفعل، پھر یہ فعل مضارع ہوگا؟ یہ فعل مضارع ہے، بالکل فعل مضارع ہے۔ اب آپ کو فعل مضارع کی کوئی اس کے اندر نشانی مل رہی ہے؟ شروع میں جو ہے شروع میں تا بھی ہے لیکن وہ نہیں بھی ہو سکتی، اگر باب تفاعل ہو تو اس میں تو فعل ماضی میں بھی شروع میں تا آ جاتی ہے۔ تو جس میں مین نشانی ہے نا لام کے اوپر جو پیش ہے، لام کے اچھا اوپر جو پیش ہے، یہ بہت بڑی اور کلیئر نشانی ہے کہ یہ فعل ماضی نہیں بلکہ فعل مضارع ہے۔ اچھا اچھا جو شروع میں تا ہے نا وہ تو باب تفاعل میں تا تو جو باب مزید فی کے 2 باب ہیں نا جن میں شروع میں تا آ جاتی ہے تو وہ تو فعل ماضی میں بھی آ جاتی ہے۔ آتی ہے تو اس میں بھی۔ آپ نے جب اس طرح ہو، جب آپ کو شروع میں تا ملے تو پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فعل ماضی کے لیے تا بھی ہو سکتی ہے باب کی، تو پھر آپ نے ماضی ہے یا مضارع ہے، آپ نے آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ اس وقت آخری حرف کے اوپر پیش ہے، پیش جو ہے آخری حرف کے اوپر پیش، یہ فعل ماضی میں نہیں آتی اچھا واحد کے صیغے میں، جی ٹھیک ہے؟ واحد کے صیغے میں کبھی بھی آخری حرف کے اوپر پیش نہیں آتی، وہ پیش آتی ہے فعل مضارع کے اوپر۔ تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ فعل مضارع ہے تو کون سے باب سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس باب کی پہچان کرنی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا باب ہوگا؟ باب تفاعل۔ باب تفاعل ہے، بالکل۔ آپ کو یہ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن ویسے اگر میں پوچھوں کہ باب تفعیل آپ نے کیوں نہیں کہا، کہ باب تفعیل سے آپ کو کیا لگا کہ باب تفعیل نہیں ہے؟ یہ شروع میں تا ہے اس لیے۔ وہ تو باب تفعیل میں بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کی علامت مضارع تا ہو، اگر وہ واحد مونس کا صیغہ ہو یا انتا کا صیغہ ہو تو تا تو اس میں بھی آ سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک اور بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ باب تفعیل نہیں ہے فعل مضارع کا، اور وہ یہ ہے کہ شروع میں پیش نہیں ہے، کیونکہ باب تفعیل ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی سسٹر کو یہ کنفیوژن ہو جب اس طرح کا فعل آ جائے باب تفاعل، کیونکہ باب تفاعل اور باب تفعیل جو ہے نا دونوں میں تشدید آتی ہے، اور علامت مضارع ہونے کی وجہ سے باب تفعیل میں بھی تا آ جاتی ہے، آتی ہوتی ہے اس گردان کے صیغے میں، اگر انتا آ جائے یا ہیا کا صیغہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کچھ سسٹرز کو کہ وہ باب تفعیل کو تفاعل بنا دیتی ہے اور تفاعل کو تفعیل۔ تو آپ سب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع۔ جب یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ فعل مضارع ہے تو پھر آپ نے پہلے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے، اگر پہلا حرف جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے تو وہ باب تفعیل ہوگا، ٹھیک؟ اور اگر آپ کو شروع میں پیش نظر نہ آئے تو اس کا مطلب کہ وہ باب تفعیل کبھی نہیں ہو سکتا، پھر ایک ہی آپشن رہے گی باب تفاعل کی، کیونکہ 2 ہی باب ہیں جن میں تشدید آتی ہے۔ اگر یہ باب تفعیل نہیں ہے تو اس کا مطلب باب تفاعل ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے نا اس آیت کا بھی اتنا حصہ کریں گے، تنزل الملائکۃ والروح۔ تو آپ نے بتایا جس طرح جی الملائکہ یہ فائل ہو جائے گا؟ اچھا پہلے ابھی تنزلو کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ فعل مضارع ہے، اور اس پہ نون زال لام جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں تفاعل کے باب سے ہے۔ اب بتائیں الملائکۃ والروح یہ کیا ہے؟ یہ دونوں فائل ہیں۔ اچھا اس کو شروع میں بتائیں کوئی مرکب بن رہا ہے کیا؟ تنزل الملائکہ، الملائکۃ والروح، یہ پورا یہ تو 3 کلمات کے اوپر مجموعہ ہے، یہ کوئی مرکب بن رہا ہے کیا؟ مرکب عطفی۔ ہاں جی بالکل، یہ معطوف علیہ اور واو حرف عطف اور الروح معطوف، یہ پورا مرکب عطفی جو ہے نا اب یہ بنے گا فاعل بنے گا تنزلو فعل کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دونوں ہی یہ پورا مرکب عطفی اس وقت اعرابی حالت رفع میں ہے۔ الملائکۃ تا مربوطہ کے اوپر پیش اور الروح ہا کے اوپر بھی پیش، تو یہ دونوں اس وقت پیش میں اس لیے ہیں، اعرابی حالت رفع اس لیے ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہے ہیں۔ اب تنزلو فعل اپنے فاعل سے مل کے، اب ہم آیت کا اگلا باقی کا حصہ دیکھتے ہیں۔ فیہا بِإِذْنِ یہاں سے شروع کرتے ہیں، اب آیت کا اتنا حصہ کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں فیہا یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ جاری ہے، لیلت کی لیلت،
लैलतु की तरफ, बिल्कुल, क्योंकि वो मुअन्नस है और उसकी तरफ हा की ज़मीर जा रही है, ये बन गया मुरक्कब जारी। बिइज़्नी, बा हरफ जर है और इज़्नी ठीक इसम है, है, इसम मजरूर है। देखो इससे मजरूर है और साथ में कुछ और भी बन रहा है। मजरूर होने के साथ-साथ ये कुछ और भी कर रहा है, कोई और अमल भी कर रहा है। और ये मज़ाफ भी है, रब्बी। मुज़ाफ भी है, बिल्कुल ठीक। ये और मुदाफ हो गया अब। जी, जी, मुज़ाफ रब्बिहिम, ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। वेरी गुड। ये पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी इज़्नी मुदाफ के लिए क्या बनेगा? मुज़ाफ़ इलैह, वेरी गुड। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिल के बा जो हर्फ जर है उसके लिए क्या बनेगा? इसम मजरूर। उसके लिए मजरूर। अब यानी कि बा हर्फ जर ने इज़्नी रब्बिहिम पूरे जो मुरक्कब इज़ाफ़ी था, दो पे मुश्तमिल मुरक्कब इज़ाफ़ी उसको मजरूर किया। अब ये जार मजरूर मिलके एक और मुरक्कब जारी बना, ठीक है? 2 मुरक्कब जारी हमारे बन गए। अब हम आगे चलते हैं। मिन क्या है? ये भी हरफ जर है। ठीक हो गया। कुल्ली अमरिन, अ, कुल्ली अमरिन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है और उसकी वजह से मिन की वजह से हालत जर में है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये पूरा मुदाफ इलैह जो मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके मजरूर हो गया और ये जार मजरूर मिलके एक और मुरक्कब जारी बन गया। तो इस वक़्त देखिए 3 मुरक्कब जारी जो है हमारे सामने हैं स्क्रीन पे। 3 मुरक्कब जारी। अब ये तीनों मुरक्कब जारी क्या बनते हैं देखते हैं। पहला मुरक्कब जारी ये भी मुतआली के फ़ेल बनेगा। दूसरा मुरक्कब जारी ये दूसरा मुतआली के फ़ेल बनेगा और तीसरा मुरक्कब जारी जो है तीसरा मुतआली के फ़ेल बनेगा और फ़ेल क्या है जो पीछे तनज़्ज़लु इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इसको अब हम जोड़ते हैं इन आयतों को। अच्छा, अब देखें अब ये पूरी आयत कंप्लीट होगी। पहले हमने आधा हिस्सा किया था, अब उसका अगला हिस्सा किया। अब यहाँ पे जो मातूफ़ और मातूफ़ अलैहि और मातूफ़ ये पूरा जो मुरक्कब अत्फ़ी था, ये बन गया फ़ाइल। अब तनज़्ज़लु फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक नंबर 1, मुतालिक 2 और मुतालिक 3 से मिलके पूरा बन गया जुमला फ़ेलिया। जी। ठीक हो गया। अब ये पूरा जुमला फ़ेलिया जो है कंप्लीट हुआ। अब इसका आप तर्जुमा करें। नाज़िल किया इसको फ़रिश्तों ने और वर्रूह और रूह नाज़िल किया, नाज़िल किया यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बाब तफ़ाउल की ना ख़ुसूसियत भी बताती हूँ। ये आप लोग हमेशा ज़हन में रखिएगा। ये जो पैटर्न 5 इसको कहते हैं, अगर जो इंग्लिश में जिस तरीके से किया जाता है उसको पैटर्न 5 कहते हैं, लेकिन बाब तफ़ाउल आप उस लिहाज़ से ज़हन में रखें। बाब तफ़ाउल जो है जब इसका तर्जुमा आप करेंगी तो आप इसका तर्जुमा ऐसे करेंगी कि फ़ाइल ये अपने ऊपर खुद कर रहा है, या अमल फ़ाइल अपने ऊपर खुद कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है। यानी कि वो अपने ऊपर ये अमल खुद कर रहा है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं कर रहा। तो अब जब तर्जुमा होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि फरिश्ते और मलाइका ने नाज़िल किया, यानी किसी दूसरे को, इसका इससे जो ये सेंस बन रहा है कि किसी दूसरे को नाज़िल किया। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये अमल फ़ाइल ने किसी दूसरे के ऊपर किया, ऐसे नहीं तर्जुमा करना। क्योंकि बाब तफ़ाउल से हमेशा तर्जुमा ये होगा कि फ़ाइल ने वो अमल अपनी ज़ात के ऊपर किया, खुद किया। अब जब ये अपनी ज़ात के ऊपर नाज़िल होने का तर्जुमा अपनी ज़ात पे जब करेगा तो फ़ाइल है इस वक़्त अल मलाइकतु वर्रूह। तो ये नाज़िल होने का अमल अब आप करें कि फ़ाइल ने अपने ऊपर किया, तो कैसे आप तर्जुमा करेंगी? फरिश्ते और वर्रूह इसको हाँ। नाज़ते हैं। नहीं, आपने तर्जुमा करना है कि ये नाज़िल होने का अमल उन्होंने खुद अपने लिए किया। यानी कि फरिश्ते और रूह नाज़िल हुए, यानी वो खुद नाज़िल हुए। उन्होंने किसी दूसरे को नाज़िल नहीं किया, वो खुद नाज़िल हुए। नाज़िल हुए। आई बात समझ? अगर जी, बाब तफ़ाउल में आप ये ज़हन में रखिएगा, कोई भी लफ्ज़ होगा, आपने उसमें फ़ाइल को ऐसे ट्रीट करना है कि वो अमल वो खुद अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, अपने ऊपर वो अमल कर रहा है, किसी दूसरे की इसमें ये मुतादी नहीं है। ये बाब तफ़ाउल जो होता है ना, ये लाज़िम फ़ेल होता है, ये अपने ऊपर करता है, इसके लिए मफ़ूल नहीं चाहिए होता। तो फिर क्या है कि मलाइका और रूह उतरे, मतलब वो खुद उतरे, वो खुद नाज़िल हुए, उन्होंने किसी दूसरे को नहीं उतारा। उतरते हैं इसमें अपने रब की हुँ, इज़्ज़त से हर अमर लेकर।
بالکل ٹھیک. نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح اس میں یعنی کس میں؟ لیلۃ القدر میں. یہ جو ہا کی ضمیر ہے وہ لیلۃ القدر کی طرف جا رہی ہے. بِإِذْنِ اجازت سے، ربہم اپنے رب کی اجازت کے ساتھ یا اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر ہر کام کے لیے. یہاں پہ من کا مطلب جو ہے نا کے لیے میں کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہم ترجمے میں ہم اگر یہ کہیں کہ ہر کام سے، تو وہ ترجمہ بیٹھتا نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حرف جارہ کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا آگے پیچھے مکس کر کے کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ با حرف جر تھا، بِكُلِّ امرٍ یعنی ہر امر کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر من آ گیا، لیکن ہم اس کو ٹریٹ ایسے کریں گے جب جملے کو پورا جملہ بولیں گے تو اس طرح بولیں گے کہ بات سمجھ آئے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ہر کام سے. وہ سے پھر سمجھ نہیں آتا. ہر کام کے لیے یعنی جس کام کے لیے بھی اترتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں، اپنے رب کی اجازت کے حکم سے اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے. ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ اتنا ہو گیا. ابھی میں آپ کو تنزل. جی ٹھیک ہے میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں. جی بتائیں. یہ ملائکہ سے مراد یہاں اسپیشلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور روح سے مراد دوسرے فرشتے. ایسے ہی ہے الٹا کر دیا آپ نے. ملائکہ کا مطلب فرشتے اور روح کا مطلب روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی میم سوری. ہاں جی، یہ روح سے بالکل مراد ایسا ہی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے جس طرح تھا ترجمہ اسی طرح لکھا، کیونکہ یہ آگے تفسیر کی بھی بات آ جاتی ہے کہ روح یہاں پہ کون ہے. وہ پھر وہ تفسیر کیونکہ میں یہاں پہ تفسیر نہیں کروا رہی نا، میں صرف اعراب کے لحاظ سے کروا رہی ہوں. تو ملائکہ کا مطلب فرشتے اور روح کا مطلب یہ دوسری روحیں نہیں ہے، یہ بلکہ جبریل الامین حضرت جو ہے نا وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام. انہیں روح الامین بھی کہتے ہیں نا. مائنڈ میں ایک کوسچن آتا ہے نا تو وہ کلیئر ہو جائے تو اچھی بات ہوتی ہے. جی بالکل اچھا کیا ماشاءاللہ آپ نے. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ. پتہ ہونا چاہیے ان انفارمیشن کے بارے میں، بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملائکہ تو فرشتوں کی تو چلو بات ہو رہی ہے، تو کیا حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ نہیں تھے؟ بالکل تھے، لیکن وہ چونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی ایک الگ بات ہے. پورا قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام نے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اس لیے ان کا ایک الگ سے ذکر ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک کام پورا جو ہے ان کے سپرد تھا کہ انہوں نے قرآن پاک وہی جو کیا وہ ایک ایک آیت کر کے اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو وہ کون سے فرشتے تھے؟ وہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ہی تو تھے. اس لیے ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا، ان کو ایک اہمیت دی گئی، ان کا نام باقی فرشتوں سے ایک الگ کر کے مینشن کیا گیا کہ اس لیلۃ القدر میں یہ جو قرآن نازل ہوا اس میں مین جو کردار تھا، جو مین ایک وہ تھا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے کہ وہ پورے اس قرآن کو لے کے اترے. اور اس رات میں سارے فرشتے تو اترتے ہی اترتے ہیں، پلس وہ فرشتے بھی اترتے ہیں جنہوں نے اس نازل کو اتارنے کے لیے اللہ نے جن کو منتخب کیا تھا، اللہ نے جن کو مخصوص کیا تھا کہ ہر آیت کو رفتہ رفتہ کر کے اتاریں. تنزیل مطلب قرآن کو اتارنا. تو وہ جن یہ کام کے لیے جس فرشتے کو مخصوص کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے جبریل الامین، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام. اس لیے ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کو ان کی اہمیت کو خاص واضح کرنے کے لیے ان کا نام الگ سے مینشن کیا گیا ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہے تفسیر کی باتیں ہیں، جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر کو سیکھتے ہیں، تو اس لیے دیٹس گڈ ماشاءاللہ. چلے اچھا ہوا آپ نے یہ کوشچن ریز کیا، تو یہ ایک پوائنٹ بھی ساتھ میں کلیئر ہوا ماشاءاللہ. اچھا ابھی ہم چلتے ہیں تنزل اور تنزلو اور تنزلو. یہ تین جو ہیں حروف آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ کبھی آپ کو بیچ میں لگے کہ میری آواز نہیں آ رہی، تھوڑی دیر تک کے لیے بالکل آواز نہیں آئی، تو آپ پلیز مینشن کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میری آواز جا رہی ہے. اچھا تنزلہ، یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ تینوں لفظ آپ کو ایک جیسے دیکھنے میں لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں کیا فرق ہے اور کیا چیز ہے وہ دیکھتے ہیں. سلائڈ میری، اب یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس زبر سے ہمیں اندازہ ہوا، ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع. شروع میں تا کو نہیں دیکھنا، کیونکہ تا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شروع میں تا جو ہے دو باب ہیں جن میں شروع میں تا آتی ہے. تو صرف تا دیکھ کے ہم نے فوراً نہیں یہ ٹھپا لگا دینا یہ فعل مضارع ہے کیونکہ علامت مضارع ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. آپ نے آخری حرف کی حرکت کو ضرور نوٹس کرنا ہے. اگر آخری حرف کی حرکت زبر ہے تو پھر اس کا مطلب کہ وہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب فعل ماضی ہے تو پھر اب یہ کون سا باب ہے؟
تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ یہ شروع میں تا نظر آ رہی ہے، یہ شروع میں تا، تو یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے کہ شروع میں تا کیوں ہے. یہ فعل ماضی تو کنفرم ہو گیا، آخری حرف کے اوپر زبر ہے، تو شروع میں تا کیوں ہے؟ یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ علامت مضارع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل ماضی ہے. اگر فعل ماضی ہے تو یہ شروع میں جو تا ہے یہ علامت مضارع نہیں ہے. تو پھر کس لیے آئی ہے؟ وہ اس لیے آئی ہے تاکہ ہمیں باب کا پتہ چلے، اور وہ باب پھر ہمیں پتہ چلے گا شروع میں تا ہے، درمیان میں تشدید ہے، تو یہاں سے پھر ہم نے پک کرنا ہے کہ یہ باب تفاعل ہے. اس طرح آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے جب آپ کو کوئی لفظ ملے. باب تفاعل ہے، اور جب اس کا ترجمہ ہوگا تو پھر ہم باب تفاعل کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل وہ عمل اپنے اوپر کرے گا، اپنی ذات کے اوپر، یعنی یہ لازم فعل ہے. وہ اترا مطلب وہ خود اترا، اس نے کسی دوسرے کو نہیں اتارا. ٹھیک ہو گیا، خود اترا. اب آگے ہم چلتے ہیں تنزلو کی طرف. یہاں پہ دیکھیں جو آخر میں پیش ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کنفرم ہوا کہ یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ماضی اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل ماضی کے آخر میں پیش نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا، فعل ماضی کے آخر میں زبر آتی ہے، پیش نہیں آتی، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ پیش ہے، وہ فعل مضارع ہے. اب ہم نے کیا چیز چیک کرنی ہے؟ اب ہم نے باب چیک کرنا ہے. اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ شروع میں یہ جو تا ہے یہ کون سی تا ہے؟ آیا یہ باب تفعیل کے لیے تا ہے؟ کیونکہ تشدید بھی نظر آ رہی ہے ہمیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ باب تفعیل ہے یا باب تفاعل ہے. تو اس کی پہچان کے لیے یہ ہے کہ یہ شروع میں ہمیں زبر نظر آ رہی ہے، شروع میں زبر تا کے اوپر، اس ٹائم نون کے اوپر بھی زبر ساتھ میں آ گئی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، میں نے آج ہی صبح ہی ڈیوائس چینج کیا اور میں نے چیک نہیں کیا تھا کہ یہ کس طرح چل رہا ہے. تو بہرحال کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ تا کے اوپر جو زبر ہے میں نے اس کو سرکل کیا ہے، کہ اس سے یہاں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ شروع میں پیش نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ باب تفعیل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ باب تفعیل فعل مضارع میں ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے. تو پھر باب تفعیل پہ تو کراس لگ گیا، وہ نہیں ہے. پھر کون سا باب ہے؟ پھر اس کا مطلب کہ یہ باب تفاعل ہے، کیونکہ شروع میں تا بھی ہے اور اس میں آگے تشدید بھی ہے. اب کوشچن یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ باب تفاعل ہے تو یہاں پہ شروع میں دو تا کیوں نہیں ہے؟ دو تا کیوں نہیں ہے؟ ایک تو باب کی اپنی تا اور ایک فعل مضارع کی، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. تو پھر اس کے شروع میں یا تو یا ہونی چاہیے یا تا ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی علامت تو ہونی چاہیے نا. حمزہ یا نون یا اور یا تا، چار علامتیں مضارع ہیں، ان میں سے کوئی بھی علامت اس کے شروع میں نظر نہیں آ رہی. تو کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی دو تا آ جائیں تو پھر ایک تا کو محذوف کرنا جائز ہے، یعنی کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا، دونوں طرح سے جائز ہے. اگر تو یہ متکلم نحنو کا صیغہ ہوتا تو نون آپ کو شروع میں کلیئر نظر آ رہا ہوتا. اگر یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا تو شروع میں حمزۃ القطع آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوتا. اگر یہ ہوا کا صیغہ ہوتا تو پھر تو بھی آپ کو شروع میں یا ضرور بالضرور نظر آ رہا ہوتا. صرف مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جب دو تا اکٹھی آ جائے، یعنی کہ وہ انتا کا صیغہ ہو یا پھر ہیا کا صیغہ ہو. جب دو تا اکٹھی آئیں گی تو وہاں پہ پھر جائز ہے کہ یا تو دونوں تا کو رکھا جائے یا پھر ایک کو ہٹا دیا جائے. تو قرآن پاک میں دونوں طرح سے موجود ہے، دو تا کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے یہ لفظ اور ایک تا کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے. اب آپ سوچتی ہوں گی کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باب تفاعل ہی ہے، باب تفعیل نہیں ہے. تو میں نے آپ کو نشانی بتا دی کہ شروع میں اگر آپ کو پیش نظر نہیں آئی، آپ نے پھر کنفرم کر لینا ہے کہ یہ باب تفعیل تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شروع میں پیش نہیں ہے. پھر آپ نے وہاں سے کلک کرنا ہے، اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ دو تا تھی، ایک تا ہٹ گئی. سمپل. ابھی میں اس باب کو اور آسان کر دوں گی، اسی لیکچر کے آخر میں میں آپ کو اور ایکسپلین کروں گی. تو آپ کو یہ باب جو باب تفاعل ہے، یہ اس وزن کے اوپر، نون زال لام کے اوپر جو باب تفاعل سے جو لفظ آئے ہیں وہ اور آسان کر دوں گی اسی لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ. اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو بنے گا وہ اترتا ہے، یعنی وہ خود اترتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں اتارتا. فعل مضارع بھی ہوگا، ترجمہ یہ ہوگا کہ فاعل یہ عمل اپنے اوپر کرے گا، خود کرے گا، وہ اترتا ہے. اب ہم اگلے تیسرے پہ چلتے ہیں، تنزلو. دیکھیں یہاں سے ہم نے پہلے نوٹس کرنا ہے کہ فعل ماضی ہے یا مضارع. لام کے اوپر ہمیں پیش نظر آ گیا آخری حرف کے اوپر، جس سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے. اب یہ اگر فعل مضارع ہے تو ہم نے باب کو پہچان کرنی ہے کہ یہ باب تفعیل ہے یا باب تفاعل. تو ہم نے شروع کی حرکت دیکھنی ہے. شروع میں ہمیں پیش نظر آ گئی، اب یہ باب تفاعل نہیں باب تفعیل ہے، کیونکہ باب تفعیل جو ہے یہ پیش سے شروع ہوتا ہے اور جو آئین کلمہ ہوتا ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو ایک اور نشانی بتاتی چلوں کہ باب تفاعل
باب تفاعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو اس کے کسی بھی صیغے پہ واحد کے صیغے پہ زیر نہیں آتی. ایون میال سے پوری گردان میں نہیں آتی ہوگی, میرا پوری گردان کو بھی میں نہیں نوٹس کر رہی, واحد کے صیغے میں تو کنفرم ہے چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو اس کے اوپر زیر نہیں آتی, ہمیشہ زبر ہی آئے گی پورے سارے لفظوں پہ. ٹھیک ہو گیا, تو زیر نہیں آتی. اب یہاں پہ آپ کو ایک تو نشانی مل گئی کہ یہ باب تفعیل ہے کیونکہ شروع میں پیش ہے, اور یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے, مجہول کا صیغے کے لیے بھی تو پیش آ سکتی ہے نا, تو پھر یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ مجہول نہیں ہے, آئین کلمہ کو دیکھا, آئین کلمہ پہ زیر ہے, یعنی یہاں پہ وہ زال ہے, آئین کلمہ یہاں پہ زا ہے, زا کے نیچے جو ہے زیر لگی ہوئی ہے, جسے کنفرم ہو گیا کہ یہ مجہول نہیں ہے اور باب تفعیل ہے. اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کریں گے کہ وہ اتارتا ہے, یعنی کسی دوسرے کو اتارتا ہے, خود اپنے اترنے کی بات نہیں کر رہا, کسی دوسرے کو اتارنا. اب اگر میں یہ کہوں کہ فرشتے اترے تو میں باب تفاعل کا استعمال کروں گی. اگر میں کہوں کہ فرشتوں نے اتارا قرآن کو, اب اس کا مطلب ہے فرشتوں نے کسی دوسرے کو اتارا, قرآن کو اتارا. ٹھیک ہے, اب یہ فرشتوں نے یہ عمل کسی دوسرے کے اوپر کیا, تو پھر وہاں پہ باب تفعیل یا پھر باب افعال استعمال ہوگا, کیونکہ وہ متعدی فعل ہے یہ دونوں. انزل یا پھر آئے گا نزل, یعنی باب افعال یا پھر باب تفعیل یہ استعمال ہوگا, کیونکہ یہ عمل کسی دوسرے پہ کیا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز الحمدللہ سمجھ آئی ہوگی. اچھا جی, لاسٹ آیت کون سی کرے گی, کون سی سسٹر ہمارے ساتھ ہے؟ جی جی جلدی سے آ جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام یہ کیا ہے یہاں پہ؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں, آپ جسٹ سپوز یہ سمجھے ہیا پہلے ہے سلامن بعد میں ہے, تو پہلے بتائیے ہیا کیا ہے. ہیا جسٹ سپوز ہیا جملے کے شروع میں ہے. جی یہ ضمیر ہے, یہ ضمیر منفصل ہے, یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے, ویری ویری گڈ. اور ضمیر منفصل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ منفصل وہ مرفوع ہوتے ہیں, ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مرفوع ہے اور ضمائر ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں, ڈیفینیٹ بھی ہے, تو اس کا مطلب کہ مبتدا کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. بس صرف یہ ہوا ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں, اور وہ کیوں ہوئے؟ وہ ترجمے میں ایک حصر پیدا کرنے کے لیے, ایک تاکید, ایک ایمفیسس, ایک زور, ایک سٹریس پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے خبر جو ہے نا وہ پہلے آ گئی ہے. اب سلامون دیکھیں, معرفہ, وہ معرفہ کہہ رہی ہوں, نکرہ ہے اور رفع ہے. سلامون جی اس وقت حالت میں ہے اور نکرہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر تو ہے لیکن پہلے آ گئی ہے, تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ خبر مؤخر, مقدم. اور ہیا کیا ہے؟ آپ نے جیسے کہ بتایا آلریڈی کہ یہ مبتدا ہے, مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. اور یہ کیوں مؤخر ہوا ہے اس کی ایک وجہ ہے, تو وہ وجہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ترجمے میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا حتی, اس کے بارے میں بتائیں. یہ حرف جار ہے. حرف جار ہے. اچھا مطلع الفجر, یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ویری گڈ. اچھا یہ پورا مرکب اضافی جو ہے, اب حتی حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور. مجرور ہو جائے گا. جار مجرور مل کے اب یہ کیا بنے گا؟ متعلق. متعلق کس کے؟ خبر کی یا مبتدا کے؟ متعلق خبر. متعلق خبر. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سلامن جو ہے نا یہ مصدر ہے, اور جو متعلق بنتے ہیں یہ ان 8 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مصدر کے بھی متعلق ہوتے ہیں. تو اب ہم اس کا ترجمہ جو کریں گے نا وہ اس طرح سے کریں گے کہ اب پہلے اگر یہ ہوتا نا ہیا سلامن حتی مطلع الفجر, وہ سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک, یا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے, تو پھر تو یہ ترجمہ سمپل تھا. لیکن اب چونکہ یہ خبر پہلے آئی ہے تو کوئی تو وجہ ہے نا کہ خبر پہلے آئی ہے, کچھ نہ کچھ تو وجہ ہونی چاہیے اس کی. اگر مقدم ہوئی ہے خبر تو ہم نے اس کے اندر پیدا کرنا ہے ایک زور, تو ہم کہیں گے کہ سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ پورا بنا جملہ اسمیہ, سلامتی جی. ہی سلامتی ہے. وہ کیا مطلب؟ وہ رات, شب قدر. ہاں وہ شب قدر سلامتی ہی سلامتی ہے, یا سراپا سلامتی ہے,
یہاں تک کہ فجر طلوع طلوع الفجر ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جی فجر طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. یعنی اس میں اب کتنا ایک زور پیدا ہوا نا, اس رات کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے اس وجہ سے کہ خبر پہلے آئی ہے کہ اس رات, یہ کوئی عام رات نہیں ہے, اس رات پوری رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. تو ایسے اس کا ترجمہ ہوگا. الحمدللہ. اچھا چلے, اب آپ سب اپنے مائک میوٹ کر لیں. میں نون زال لام سے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. 293 ٹائمز یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے یہ باب, یہ روٹ لیٹرز, جس میں سے 6 بار جو ہے یہ نزلہ ینزلو باب دود سے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, نزلہ ینزلو. اب نزلہ ینزلو سے جب ہم ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کہ وہ اترا یا وہ اترتا ہے, یعنی فاعل نے یہ عمل خود پہ کیا. اور جب اس کو باب تفاعل پہ لے کے جائیں گے, 7 بار یہ باب تفاعل سے یہ والے جو روٹ لیٹرز ہیں استعمال ہوئے ہیں. تنزلہ یتنزلو, دیکھیں اس کے اندر کوئی زیر نہیں آئی. ٹھیک ہے, کوئی زیر نہیں آئی باب تفاعل میں, پہلے واحد کے صیغے میں کوئی زیر نہیں آئی. باقی گردان کے صیغے میں بھی دیکھیے گا, ہو سکتا ہے پوری گردان میں ایسا ہی ہو. اچھا, ابھی کیا ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ بھی بالکل جس طرح ہم نے ثلاثی مجلد کے باب سے کیا اسی سینس میں ہوگا, لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا. وہ کیسے؟ بات وہی ہے کہ وہ اترا یا وہ اترتا ہے, لیکن جب ترجمہ ہوگا تو اس باب میں کیا ہوتا ہے, ایک تکلف, ایک اہتمام پایا جاتا ہے. اب دیکھیں جب جہاں پہ بات ہوئی تنزلہ باب تفاعل سے, تو وہاں پہ فرشتوں کے اترنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اس رات میں فرشتے خاص اہتمام سے اترتے ہیں, لگاتار اترتے ہیں, پوری رات اترتے ہی رہتے ہیں, نازل ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر ایک خاص ایک لہجہ ہے اس باب کے اندر, کیونکہ اس رات میں یہ, اس لیے یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ یہ لوگ اس رات سورۃ القدر میں نزلہ کا ورڈ بھی تو استعمال ہو سکتا تھا نا, لیکن نزلہ کے ورڈ میں نا, ہم کیونکہ اب عربی سمجھتے نہیں ہے نا, نزلہ کے ورڈ میں وہ ایک خاص خصوصیت نہیں ہے جو کہ باب تفاعل میں ہے. جب باب تفاعل سے ورڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بڑے تمام سے جو ہے نا فرشتے اترتے ہیں, ایک خاص ایک ان کے پروٹوکول ہوتا ہے ان فرشتوں کا. تو اس وجہ سے یہ باب خاص استعمال کیا گیا ہے. اچھا, 62 ٹائمز جو ہے یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. نزلہ ینزلو, اور پھر اس کا وہ متعدی ہوگا, یعنی اس نے اتارا, وہ اتارتا ہے, یعنی کسی دوسرے کو اتارا اور کسی دوسرے کو اتارتا ہے. یہ رفتن تدریجاً اتارنا, یعنی یہاں پہ جب تنزیل سے اتارنے کا معنی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتارنے کا عمل کافی عرصے کے لیے ہو. جب قرآن پاک کا استعمال ہوتا ہے نا کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا, تو وہاں پہ جب ہوتا ہے تنزیل, تفعیل کے وزن کا جو مصدر ہے وہ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ قرآن پاک رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. لیکن آپ سورۃ القدر میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ سورۃ القدر میں یہ انزلہ فعل سے استعمال ہوا ہے. انزلہ فعل جو ہے یہ 183 ٹائمز جو ہے یہ باب فعال سے آیا ہے. اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس نے اتارا اور وہ اتارتا ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, یک بارگی اتارنا, ایک ہی بار میں اتار لینا. اب سورۃ جو آخری بار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو سال تھا, اس میں پورا قرآن پاک ایک ہی بار میں نازل ہوا تھا, پورا قرآن پاک ایک ہی بار میں, رمضان کے مہینے میں. تو وہ جو جب اتارنا تھا ایک ہی بار میں اکٹھا پورا اتارنا, وہاں کے لیے پھر انزلنا جو فعل ہے وہ استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ نزلہ استعمال نہیں ہوگا, کیونکہ نزلہ تب ہوتا ہے جب تھوڑا تھوڑا کر کے بٹس اینڈ بٹس پارٹس میں اتارا جائے, موقع کے مطابق, جو بھی وجہ چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق جو آیت کی ضرورت ہوتی تھی وہ آیت نازل ہوتی تھی. لیکن جب پورا قرآن اکٹھا اتارا گیا ایک ہی بار میں, تو وہاں پہ پھر انزلنا کا فعل جو باب افعال سے ہے پھر وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے, ترجمہ دونوں کا سیم ہے, لیکن کس وجہ پہ, کس ریزن سے اتارنے کا وجہ بیان ہو رہی ہے, تو وہاں پہ پھر باب چینج ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ میں اب آپ کو باب جو ہے نا بتاتی ہوں, یہ جو باب تنزلہ جو باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے صرف 7 بار قرآن پاک میں آیا ہے, اور وہ 7 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس میں آپ نوٹس کریں, جو پہلا ہے نتنزلو, اس میں نحنو کا فاعل جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے, نون کا بھی نظر آ رہا ہے, تو پھر تا بھی ہے, تو یہاں سے آپ نے پہچان کر لینی ہے کہ یہ باب تفاعل ہے, باب تفعیل نہیں ہے. اچھا, تنزلت فعل ماضی, 7 آیتوں میں سے صرف ایک ہی بار یہ فعل ماضی سے استعمال ہوا ہے, باقی 6 بار یہ فعل مضارع سے استعمال ہوا ہے.
صرف ایک بار فعل ماضی سے استعمال ہوا ہے، وہ یہی ہے نزلت، تنزلت. اچھا، ہیا کے سیغے سے. باقی جو 6 بار استعمال ہوا ہے فعل مضارع سے، تو اس میں آپ چیک کریں کہ 3 بار جو ہے اس میں یہاں پہ پین اپنا کوشش کرتی ہوں میرا پین کھل جائے. اچھا، یہاں پہ چیک کریں، یہ تنزلو ایک، یہ بھی تنزلو دوسرا، اور میری اب اس کے اوپر اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پہ یہ اچھا آ رہا ہے. یہ 3 بار جو ہے یہاں جو ہے ہیا کے سیغے سے آیا ہے، ہیا کے سیغے سے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ 2 تا تھے، ایک تا کو ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے. 2 تا تھی اور ایک تا ہٹا دی گئی، اور میں نے ایکسپلین آلریڈی کر دیا ہوا ہے. ایک بار یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ جو میں نے اب سرکل کیا، دیکھیں دونوں تا اکٹھی آ گئی ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ 2 تا اکٹھی ہیں، بس ایک ہی بار قرآن پاک میں آیا ہے جس میں دونوں تا اکٹھی ہیں. 3 بار جو ہے اس میں صرف ایک تا آئی ہے، ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ دونوں طرح سے جائز ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے دونوں تا کو، اور ایک تا کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اور ایک بار جو ہے ہوا کے صیغے سے یتنزلو، یا شروع میں علامت مضارع نظر آ جائے گی. تو یہ ٹوٹل ہے سارا سلسلہ، 7 آیتیں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، یہ باب تفاعل سے اس مادے کے حرف سے آیا ہے. ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ یہ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. چلے نیکسٹ جو ہے سلائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اب ہماری الحمدللہ یہ صورت کمپلیٹ ہوئی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.